السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ویڈیو کے اندر نہایت ہی اہم کچھ مختلف خواب ہیں جن کی میں تعبیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ اگر آپ سنیں گے خواب کوئی بھی ہو، کچھ آگاہی والے ہوتے ہیں، کچھ خوشخبری والے ہوتے ہیں، کچھ تنبیہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مومن بندے پر ایک احسان ہوتا ہے، اگر اس کے حق میں بہتر نہ ہو کوئی ریئل کا معاملہ تو اللہ رب العزت خواب کے اندر اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو تنبیہ والی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس کے حق میں نہایت ہی اہم اور خوشخبری والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خواب کا جو اہم مسئلہ بنایا ہے، اس مسئلے کو اگر سمجھا جائے، پڑھا جائے، دیکھا جائے تو مومن کے لیے ایک نہایت ہی اہم اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات سے نوازا گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی خوابوں کا تذکرہ موجود ہے، احادیث صحیحہ کے اندر بھی خوابوں کا تذکرہ موجود ہے، باب بندے ہوئے ہیں، کتاب جو ہیں وہ بندے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جو مومن پر، مسلمان پر ایک آگاہی والی بات ہے وہ ہے خواب۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کچھ ایسے خواب ہیں جو کہ آپ کو آگاہی بھی دے سکتے ہیں، تنبیہ بھی کر سکتے ہیں اور خوشخبری بھی دے سکتے ہیں، اور یہ کے حوالے سے ہی ہے جو پارٹ نمبر 2 ہے، اس کے میں کچھ چند خواب ہیں جو میں رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ حروف تہجی کے لحاظ سے مکمل پوری جو پلے لسٹ ہے وہ الف سے یا تک مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد تو چلو معاملہ چلتا ہی رہتا ہے، جو ناظرین کے خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیرات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، خواب کے اندر حاجی کو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو نیک بندوں کے ساتھ ملا دیں گے، تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، لوگ پیار محبت عقیدت اس سے کرنے والے ہوں گے اور اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میں جلدی کے ساتھ انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ 13-14 خواب ہیں جو تحریر کیے ہوئے ہیں تاکہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ، اور ناظرین کو یہ آگاہ کروں کہ اللہ رب العزت نے کتنے بڑے انعامات مومن مسلمان پر خواب کے ذریعے میں رکھے ہیں۔ نمبر 2، خواب کے اندر حاملہ بیوی کو دیکھنا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خیر و برکت اور خوشی کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بندے پر ایک انعام بھی ہے اور خوشی بھی ہے، رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے۔ اگر ایسا دیکھتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن اس کو اولاد کی ضرورت ہے تو جلد اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، کرم سے نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ بالاولیٰ یہ تو ایک خوشخبری کی علامت ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 3، خواب کے اندر حج پر جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ نیک لوگوں کی زیارت کرے گا، اچھے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوگی، اور جو لوگ اس کو ملیں گے وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے اور اس کے حق میں انشاءاللہ اچھا ذہن رکھنے والے ہوں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 4، خواب کے اندر حجام سے بال کٹوانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ نہایت ہی عام یہ خواب ہوتے ہیں، یہ کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی میں بندہ ریئل کے اندر بھی کرتا ہے، اور جو خواب ایسے آ جائے تو اس کی تعبیر جو ہے، تعبیر ہوتی ہے کیونکہ تعبیر کی خواب ہوتا ہے، خواب کا معنی ہوتا ہے کہ نیند کے اندر کچھ چیز کا نظر آنا اور اس کی تعبیر جو ہے وہ کی جانی۔ حجام سے بال کٹوانے، یہ اگر تو اس کے سر میں کوئی بیماری وغیرہ ہے تو وہ انشاءاللہ دور ہوگی، ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اس بندے پر انعام سمجھے کہ اگر وہ مقروض ہوگا تو قرض بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ تیسری اس میں جو عام بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والا بندہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، یعنی ایمان میں وہ پختہ ہے انشاءاللہ۔ نمبر 6، خواب کے اندر حدیث پڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ نہایت ہی عام ہے حدیث، نبی کریم صلی اللہ، ویسے تو ہر بات کو حدیث کہتے ہیں لیکن جب حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے نا، وہ خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو احادیث صحیحہ پڑھنا یا حدیث پڑھنا یا احادیث پڑھنا، زیادہ حدیثیں خواب کے اندر پڑھنا علم حاصل کرے گا، دینی علم، رب زدنی علما، ایسا علم حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 7، خواب کے اندر حساب کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ جو حساب کرتا ہے اور ایماندار ہے ریئل کے اندر، تو وہ عدل و انصاف کرے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، کسی کی چیز نہیں رکھے گا، منافقت نہیں کرے گا، دو نمبری نہیں کرے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، عدل و انصاف پر قائم رہنے والا بندہ ہے، وہ بڑا اچھا خواب ہے ماشاءاللہ۔ نمبر 8، خواب کے اندر حسد کرتا ہے ایک بندہ، دیکھتا ہے دوسرے سے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ جو بندہ خواب کے اندر ایسی چیز دیکھے نا کہ فلاں بندہ مجھ سے حسد کر رہا ہے، میری بات میں بول رہا ہے، ٹوک رہا ہے مجھے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے
کہ ایسے بندے سے ریل کے اندر بچیں اگر اس کو پہچانتے ہیں، ورنہ یہ ایک آگاہی ہے، کوئی بھی ایسا حسد کرنے والا ہو تو اس سے بچیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیارے یوسف علیہ السلام لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ وجہ کیا تھی، وہ حسد کرتے تھے اور کوئی آپ کے بارے میں تدبیر چلیں گے۔ یہ خواب اچھائی والا ہے، اونچائی والا ہے، بلندی والا ہے۔ تو ناظرین اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حسد خور ہو اور اگر اس کو ریئل میں پہچانتے ہیں تو بالاولیٰ بچیں۔ اگر خواب میں یہ دیکھا ہے کوئی بندہ ہے اجنبی، تو یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کو باتوں میں لے کر آپ سے حسد کرنا شروع کر دے اور آپ کو پریشان کرنا شروع کر دے اور آپ کا نقصان کرنا شروع کر دے۔ یہ ایک آگاہی والا خواب ہے، ایسے خواب کو زائل بھی کر دینا چاہیے۔ نمبر 9، خواب کے اندر پیارے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پیارے حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا، ان کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ عظمت عطا فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے پھول بھی ہیں، یہ میرے بیٹے بھی ہیں، ان سے مجھے خوشبو بھی آتی ہے، اور آپ علیہ السلام نے بڑی محبت کا اظہار کیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، جو جوانی کے اندر فوت ہوگا نا بندہ، اس کے سردار ہوں گے سیدنا حسن و حسین، اور جو بڑھاپے کی عمر میں فوت ہوگا جنت میں وہ بھی جوان ہوگا، اس کے سردار ہوں گے سیدنا ابو بکر، شیخین جن کو کہتے ہیں، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما۔ تو یہ عزت میں اضافہ ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 10، خواب کے اندر حکم چلانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر کسی کو کہتا ہے اوے یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ کام کرو، اور اس کی بات مانتا ہے تو وہ اپنے عہدے پر قائم رہے گا، یعنی اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، وہ بڑا اچھا خواب ہے یہ بھی۔ نمبر 11، خواب کے اندر حلوہ کھانا، سبحان اللہ، میٹھی چیز ویسے مشہور تو علماء کے بارے میں ہے کہ مولوی زیادہ کھاتے ہیں، اور ایک میں یہاں نصیحت کی بات کر دوں، جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ ویسے عام ریل میں بات کرتے ہیں کہ مولوی جو حضرات ہیں نا، اور مولوی ایک عام جو نا گھٹیا لفظ کے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے، کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں کھاتے بہت ہیں، بہت زیادہ یہ کھاتے ہیں۔ اچھا، تو پھر بندہ اسی بندے سے کہے یا کسی اور سے کہے نا جو اس بات میں ملوث ہو، بھی اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کروا دو، کہتے ہیں بھوکا مارنا ہے۔ اب تضاد دیکھو کتنا ہے، ایک سائڈ پر کہتے ہیں کہ جو ہے علماء کھاتے ہیں، اور دوسری سائڈ پر کہتے ہیں او میں نے بھوکا مارنا ہے اپنے بیٹے کو مدرسے میں ڈال۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں، نہ علماء زیادہ کھاتے ہیں، کھاتے یہ بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، علماء تو ویسے بدنام ہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے میں بھوکے نہیں، الحمدللہ اللہ صبر بھی دیتا ہے اور رزق میں برکت بھی ہوتی ہے اور مزہ بھی بہت آتا ہے۔ مدرسے کے اب کھانے اب ہمیں یاد آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ خواب کے اندر ایسی میٹھی چیز کھانا، حلوہ کھانا، کوئی چیز ایسی کھانا، یہ بڑا ہی اچھا پیارا خواب ہوتا ہے، آپس کے اندر محبت پیار کی علامت ہوتی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 12، خواب کے اندر حمد بیان کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، وہ دین اسلام پر چلے گا انشاءاللہ۔ دین اسلام پر چلنے والا بندہ ہے، دین اسلام سے محبت کرنے والا بندہ ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے خواب کے اندر، اللہ رب العزت اس سے اچھے کام لیں گے، پیار محبت والے کام، لوگوں میں وہ اچھائی پھیلائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 13، خواب کے اندر حوض دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، خواب کے اندر جو بندہ حوض دیکھتا ہے نا، یہ آخری خواب تھا، خواب کے اندر جو بندہ حوض دیکھتا ہے نا، حوض ایک تو حوض کوثر ہوتا ہے، وہ تو خیر و برکت کی علامت ہے۔ ایک بندہ ویسے حوض دیکھتا ہے، حوض کا معنی کنواں دیکھتا ہے، تو کنویں کے اندر پانی بہت زیادہ ہے یا کنواں سوکھ ہے۔ اگر کنواں خالی ہوگا پھر اس کی تعبیر ہوگی، اگر کنواں پانی کا ہوگا پھر اس کی تعبیر ہوگی، دونوں تعبیریں اس طرح ہوگی۔ اگر تو اس نے دیکھا ہے کہ کنواں اگر بالکل صاف ہوگا تو پھر یہ پریشانی کی علامت ہے، اگر کنویں میں صاف ستھرا پانی ہوگا تو پھر یہ خیر و برکت کی علامت ہے۔ ویڈیو پسند آئی ضرور چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں۔ اللہ تمام ناظرین کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔